ابھی تشریف لاتے ہیں محترم شیخ عثمان فاروق صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب قاری عبدالرب کھکھل صاحب اور یہاں موجود حضرات علماء کرام اور قرآن مجید کے طالب علم، عزیز بچوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، سویڈن میں اہل ایمان کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے سویڈن کی حکمرانوں کی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن عظیم الشان کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، اور بے حرمتی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اس قرآن کے نظام کو نہیں مانتے۔ ایک طرف قرآن کے حروف کو اور اس کے اوراق کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، تو دراصل پوری مسلم امہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کے نظام کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن کا نظام دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بعثت کا مقصد صرف لوگوں کی نمازیں درست کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کو نظام حیات عطا کرنا تھا، اور اس نظام حیات کو نافذ کر کے نظام عبادات کو مستحکم کرنا تھا، معاملات کو ٹھیک کرنا تھا، نظام عدالت کو ٹھیک کرنا تھا، نظام سیاست کو ٹھیک کرنا تھا، نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا تھا۔ اسی لیے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور اسی طرح آگے بھی فرمایا گیا کہ چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے لیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کی جماعت کا حصہ سمجھتے ہوئے سڑکوں پر اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہمارا یہ بہنے والا پسینہ، یہ برداشت کی جانے والی گرمی، ہمارے حلق سے نکلنے والی آوازیں، فضا میں بلند ہوتے ہوئے نعرے، ہواؤں میں لہراتے ہوئے جھنڈے، بولتے ہوئے اسپیکر، بنتی ہوئی ویڈیو، ہر چیز گواہ بن جائے، اور روز محشر ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے کہ میرے بندے میرے دشمنوں کے مقابلے پر سڑکوں پر نکلے تھے، اور پوری دنیا میں انہوں نے کھڑے ہو کر قرآن کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ اس لیے آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ، اس کو معمولی مظاہرہ نہ سمجھا جائے، یہ بجلی کی بحالی کے لیے، ٹوٹی سڑک کی درستی کے لیے، سیوریج کی پائپ لائنوں کے لیے، نالی اور سولنگ کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قرآن کے تحفظ کے لیے مظاہرہ ہے۔ اس حرمت قرآن پر انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں پرسوں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، دنیا کے 5 بر اعظموں پر احتجاج کیا گیا، اور آج اللہ کا فضل ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سویڈن حکومت نے اپنے ملک میں قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حرمت قرآن پر آنچ لانے کی کوشش کرے گا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اہل ایمان قرآن کے حروف کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کو، اس کے اوراق کو چوم چاٹ کے بلندی پر رکھیں گے، اور اس کو آنکھوں سے لگائیں گے،
گے، اس کے مخارج سیکھیں گے، صرف و نحو بھی سیکھ لیں گے، قرات بھی سیکھ لیں گے، عربی کے لہجے اور اسباب بھی سیکھ لیں گے، مخارج بھی سیکھ لیں گے، تلفظ بھی ٹھیک کریں گے، الفاظ کی حفاظت کریں گے، حروف کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کی حدود سے غافل ہو جائیں گے۔ اور آج کا وہی زمانہ ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے کہ جس میں قرآن کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سود پوری معیشت میں نافذ کر دیا گیا ہے، سود کے بغیر کوئی ملک اپنی معیشت نہیں چلاتا۔ خود پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور حالیہ بجٹ میں 700 ارب روپیہ سود کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے رکھا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے نمائندگان نے آ کر اپنی شرائط بنوائی ہے، وزیر خزانہ کی ناک رگڑوائی ہے اور اسی طرح ان کی توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، پھر سودی قرضے ان کو دیے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی کے ٹرانسجنڈر بل منظور کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا یورپ کا مغربی معاشرہ قرآن کی حدود کی نفی کر رہا ہے، حدود کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سود عام ہے، رشوت عام ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہے۔ ان کے معاشروں میں زنا ایک بیماری کی حد تک بڑھ گیا، ہم جنس پرستی ان کے معاشرے کی پہچان بن گئی ہے۔ والدین کے احترام کی بجائے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں، سور اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں، مظلوموں پر عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، انسانی آبادیوں پر ڈرون اٹیک کرتے ہیں، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑاتے ہیں۔ پوری دنیا کے کافر مل کر اہل ایمان کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں۔ لہذا آج حدود اللہ پامال ہو رہی ہے تو اہل ایمان کا کیا فرض بنتا ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، اہل ایمان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سڑکوں پر آئے ہیں، حشام الہی صاحب کی کال پر آئے ہیں، سراج الحق کی کال پر آئے ہیں، دیگر علماء کی دعوت پر سڑکوں پر نکلے ہیں، اپنے ایمان کی پکار پر نکلے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن کے حروف کی حفاظت بھی کریں گے اور قرآن کی ناقائم کردہ حدود کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکمران فوری طور پر اعلان کریں کہ سویڈن کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے اور اسی طرح پاکستان کا تعین کیا ہوا سفیر سویڈن سے واپس بلایا جائے، تجارتی تعلقات سویڈن کے ساتھ ختم کیے جائیں اور جو ممالک سویڈن کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں ان سے بھی تعلق منقطع کیا جائے۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ اہل ایمان جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ میں قاری عبدالرب کھکھل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چوک پر اہل ایمان کو پکارا اور آج آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اسکولوں کے اور مدارس کے بچے تشریف لائے، دکاندار تشریف لائے، سیاسی پارٹیوں کے کارکن آئے اور مل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حرمت قرآن کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اور اس جد و جہد میں اپنا پسینہ بھی، اپنا مال بھی، اپنے اوقات بھی، اپنا خون بھی، اپنی بچے بھی، اپنی اولاد بھی، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کی حفاظت کے لیے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے ہیں، درے کھائے ہیں،
مسئلہ خلق قرآن کے مسئلے پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور اس بنیاد پر ان کو مارا اور پیٹا گیا، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگائے گئے، لیکن امام نے اپنی سو کو نہیں بدلا اور قرآن کے تحفظ کے لیے، اللہ کے فرمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے اور ڈٹے رہے۔ یہ انہی کا قافلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا قافلہ ہے، یہ امام شافعی کا قافلہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قافلہ ہے، یہ صحابہ کرام کے قافلے کا تسلسل ہے، یہ نبوی مشن کے سلسلے کا تسلسل ہے، اور ہم پر اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر عائد کی تھی کہ لوگوں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا تم ان لوگوں تک پہنچا دو جو بعد میں آنے والے ہیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں اس امر پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔